نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 30 جگہ پہ آیا ہے، یعنی 30 ایسے مواقع ہیں جن پہ حضرت مریم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ اسی طرح پوچھتے ہیں وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو بچپن میں اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی؟ ایسے کون سے انبیاء ہیں جن کو بچپن میں اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی تھی؟ وہ انبیاء اکرام 2 ہیں جن کو اللہ پاک نے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی، جن میں ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان 2 نبیوں کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے دونوں کو جو ہے نا بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو وہ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو وہ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو وہ 45 سال زندہ رہیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو وہ 45 سال زندہ رہیں گے اور پھر مر جائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ یعنی جو حضرت محمد مدینہ پاک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ ہے، وہاں پہ وہ دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گے، اور حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان میں ہوں گے۔ یہ حدیث علامہ ابن الجوزی نے عقائد نصفی میں بھی ذکر کی ہے۔ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہو جو قرآن پاک کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ہو۔ دیکھیں، اولاد دینا نہ دینا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹوں سے نوازتا ہے، کسی کو دونوں دے دیتا ہے، کسی کو کوئی بھی اولاد نہیں دیتا۔ یہ اللہ پاک سارے احکام، یہ ساری باتیں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ مگر پھر بھی بزرگوں نے بتایا ہے کہ اللہ پاک سے مانگنے کا یہ جو طریقہ ہے وہ اللہ پاک اپنی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی کوئی بھی کبھی بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے مانگنے کا جو طریقہ ہے، اولاد کے لیے دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے، وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ روزانہ سورہ یوسف، قرآن پاک کی سورہ ہے سورہ یوسف، روزانہ پڑھ کے اور اللہ پاک سے دعا کی جائے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے، کامل قدرت سے جو ہے نا اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے، صحیح طریقے سے بتانے اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطیاں، گستاخیاں
بتانے میں یا کوئی کمی پیشیاں رہ گئی ہوں تو اس کی بھی اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو نیک اعمال کی طرف موڑ دے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔